آپ کو یہ ہے بریلویت۔ یہ کتاب بڑی مارکت الآرا مانی جاتی ہے ان کے ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب بریلوی فرقے کے رد میں اس سے بڑی لاجواب کتاب آج تک لکھی ہی نہیں گئی۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو پوری اس کتاب کا ہی پوسٹ مارٹم کیا جائے گا کبھی، کہ ایک ایک عبارت بتا کے کہاں کہاں کتنا جھوٹ لکھا ہے ان لوگوں نے، لیکن صرف آج ایک عبارت دکھا رہا ہوں۔ لکھنے والے مصنف آپ اعلیٰ حضرت کہے تو بڑا ان کو رونا آتا ہے، اعلیٰ حضرت کہے اگر آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی کو تو رونا آتا ہے، مگر یہ ابھی کے مولانا احسان الہی زید ان کو لکھا ہے امام العصر، یعنی اس زمانے کے یہ امام ہیں۔ امام العصر نے کتاب لکھی، ان کے غیر مقلدین اہل حدیث کے ادارہ ترجمان السنہ سے کتاب چھپی ہے ہمارے بریلیوں کے خلاف۔ اس کتاب کا دیکھیے صفحہ نمبر 19۔ کتاب کی تعریف میں مدینہ منورہ کے ایک بہت بڑے عالم نے تقریر لکھی ہے، تقدیم کے نام پہ وہ لکھا گیا ہے، دیکھیے لکھا ہوا ہے نام ان کا فضیلت الشیخ عطیہ سالم۔ ان کی ڈگری بھی لکھی ہے جج شرعی عدالت۔ یہ شرعی عدالت کے کون ہیں؟ جج ہے، فیصلہ کرتے ہیں، جج شرعی عدالت مدینہ منورہ۔ وہ مدرس یعنی یہ پڑھاتے بھی ہیں عالموں کو، وہ خطیب مسجد نبوی شریف یعنی مسجد نبوی کے خطیب بھی ہے، شرعی عدالت کے جج بھی ہے، پڑھانے والے استاد بھی ہے عالموں کے، اور مسجد نبوی کے یہ خطیب بھی ہے۔ آئیے اس کتاب میں وہ کیا لکھتے ذرا دیکھیں۔ صفحہ نمبر 20 پر آتے ہیں، کہتے ہیں اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ یہ شرعی عدالت کے جج، مدینہ منورہ کے جج، دن دھاڑے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے کہ روئے زمین پر اتنا بڑا جھوٹ جو ہے نا کفار بھی نہیں بولتے ہوں گے کبھی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو استاد تھا وہ کون تھا؟ غلام احمد قادیانی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے کہا تھا میں نبی ہوں، اس کا بھائی غلام قادر بیگ تھا، وہ اعلیٰ حضرت کا استاد تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑے ان کے ابھی حال کے ابھی بڑے علامہ گنے جا رہے ہیں، ان کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے، کیونکہ دیوبندیوں میں جو ابھی ایک مناظر تھے طاہر گیاوی صاحب، اب وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ رہا نہیں معاملہ۔ ویسے بھی جب بھی وہ آتے تھے دھاڑتے ہوئے تو اہل سنت کے علماء کے پاس مناظرہ ہوتا تھا، آنے کے بعد دھاڑتے ہوئے آتے تھے، بلی کی طرح میاؤں کر کے بھاگ جاتے تھے۔ اب وہ دھاڑ بھی نہیں رہی، تو اب ان کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے جناب مولانا رب نواز حنفی، پاکستان کے۔ ابھی میں نے سنا بیچ میں، حالانکہ وہ ویڈیو ابھی تک میرے ہاتھ لگا نہیں ہے، اور اس لیے نہیں لگ پایا وہ کہ دو وجہ ہے، یہ جناب ویڈیو پہ آتے نہیں ہیں، مگر عجیب طریقے سے ویڈیو پہ آتے ہیں۔ جب آتے تو چہرہ دھندلا دھندلا ہو جاتا ہے، سامنے آتے بھی نہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں، عجب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ اب بھائی یا تو ویڈیو سے جب بچنا ہے تو پوری طرح بچیے، اور آنا ہے تو کھل کر آ جائیے۔ یہ کیا لگایا چہرہ دھندلا دھندلا؟ چہرے دھندلے ٹی وی پر کس کے دکھائے جاتے ہیں؟ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ بولیں کس کے دکھائے؟ دو ہی چیزوں کے دکھائے جاتے ہیں، یا تو ریڈ علاقے کی وہ جو ہوتی ہے، یا آتنکوادی ہوتا ہے جو بہت بڑا آتنکوادی ہے تو چہرہ دھندلا، یا کوئی برا کام کرنے والی ہے تو چہرہ دھندلا۔ اب ان کا بھی چہرہ دھندلا، تو اب یہ دھندلے چہرے کے ساتھ آئیے کیا کہتے ہیں، غور سے سنیے۔ رب نواز حنفی دیوبند کے عالم ہے، سنیں۔ ان کی اپنی تمام کتابوں میں، المیزان میں، حیات اعلیٰ حضرت میں، سوانح اعلیٰ حضرت میں، ملفوظات میں، اور اسی طرح تمام ان کی احمد رضا خان کی حیات پہ لکھی جانے والی کتابوں میں یہ بات باور طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ احمد رضا خان نے ساری کتابیں مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی ہیں۔ تمام بریلوی اس چیز کے معترف ہیں کہ احمد رضا خان نے یہ علمی کتابیں کسی عالم محدث مفسر سے نہیں بلکہ یہ علمی کتابیں پڑھی ہیں، تو احمد رضا خان نے غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا، اس کے بھائی مرزا غلام قادر سے پڑھی ہیں۔
اور یہی وجہ ہے کہ احمد رضا خان سال میں 2 مرتبہ مرزائیوں کی مسجد میں تقریر کرتا تھا. المیزان 1972 کا چھپا ہوا ان کا اپنا رسالہ، اس میں اس مرزائی مسجد کی تصویر بھی ہے جہاں احمد رضا خان اپنے سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ بیان کرتا تھا. کلیئر طور پہ آپ کے سمجھ میں آ گیا رب نواز حنفی نے کتنے الزامات لگائے. پہلا، کچھ حوالوں کے کتابوں کے نام دیے انہوں نے، اور یہ کلپ انشاءاللہ اب نیٹ پر جائیں گی میری بھی. یہ ابھی سننے میں یہ آیا جو میں بولنا چاہ رہا تھا کہ دیوبند آئے ہوئے تھے یہ یو پی کے مدرسے میں، اور دیوبند میں آ کے انہوں نے چیلنج کیا کہ صاحب یہ حالت کے خلاف تقریر کی، یہی سب بولا وہاں، اور کہا کہ بریلیوں میں ہمت ہو تم مجھے ثابت کر دے. میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بولتے اور پھر بھاگ کیوں جاتے یہ لوگ. تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس مجمع میں بھی، اور پھر یہ تقریر انشاءاللہ نیٹ پر بھی جائیں گی. رب نواز حنفی اگر سنے اور اس تک جائے اور نہیں جائے تو اس کے اگر چاہنے والے علماء دیوبند یا دیوبند کے چاہنے والے کی میری آواز سنیں تو میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہمت ہو تو اس سے مناظرے کی سیٹنگ کرواؤ. علماء کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے. جو چہرہ چھپائے وہ علماء کے سامنے کیا آئیں گا یار، جو عوام کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں. ارے جس کی بزدلی کا یہ عالم کہ وہ عوام کے سامنے چہرہ چھپائے تو تاج الشریعہ کے سامنے تو مد دیں گا یہ. تو اس کا لیول اتنا اونچا نہیں ہے، اس کے لیے ہم جیسے غلام کافی ہے. کل ایک اور اعتراض آیا تھا، آج شاید موقع نہ ملے، جلسہ لیٹ شروع ہوا ہے. تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کل انشاءاللہ میں اس کا بھی جواب دوں گا. کل کا جہاں جلسہ ہے ہال میں ہے کوئی شاید، تو کل انشاءاللہ اس کا بھی جواب. اور مسلک اعلی حضرت کو مسلک اعلی حضرت کیوں بولتے ہیں تو کل ان کو مسلک بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ. تو بہرحال اب آئیے بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں، اس نے چند کتابوں کے نام لیے. پہلے نام سن لیں، میں نے لکھا ہے المیزان، اس کتاب کا بار بار نام لے رہا تھا. حیات اعلی حضرت جو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. سوانح اعلی حضرت الملفوظ کہتا ہے ان تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا بریلوی کا استاد غلام قادر بیگ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا. پہلا چیلنج، اگر اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی اصل اولاد ہے، خطا نہیں ہے، کہیں ڈیفالٹ نہیں ہے، فالٹ نہیں ہے، اوریجنل پیور ہے اگر، تو ان کتابوں میں پہلے یہ دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ غلام قادر بیگ جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا جو آلت کا استاد تھا. یہ جو کتابوں کے نام لیے ان کتابوں میں دکھا دے پہلی بات. اور دوسری بات، غلام احمد قادیانی کا بھائی جو قادر مرزا قادر بیگ ہے، اس کا نام مرزا قادر بیگ عالم تھا، پہلے یہ ثابت کر دے وہ. اور تیسری بات، تیسری یہ کہ وہ اعلی حضرت کو اس نے پڑھایا تو کہاں پڑھایا اور کب پڑھایا. اور ایک چوتھا اس نے جھوٹ کیا بولا، ساری کتابیں مولانا احمد رضا نے کسی عالم فاضل سے نہیں پڑھی، ساری کتابیں مرزا غلام قادر بیگ سے پڑھی. آئیے ان کی نالج بڑی کم ہے، یہ اپنے باپ کی خبر نہیں رکھتے تو ہمارے ابا کی کیا خبر رکھیں گے. یہ تو ہمارا ظرف ہے جو ان کا نسب نامہ بھی جانتے ہیں اور اپنا بھی نسب نامہ جانتے ہیں. ہمیں سب کے سجرے معلوم ہیں کہ کون کہاں سے آیا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں اعلی حضرت کے اساتذہ کون کون تھے. سب سے پہلے استاد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلی حضرت کے والد. دوسرے حضرت شاہ علیہ رسول ماہروی، اعلی حضرت کے پیر و مرشد. اعلی حضرت نے اپنے پیر و مرشد سے علم جفر پڑھا ہے، مگر قربان جائیے اعلی حضرت کی شان و عظمت پر. شاہ علیہ رسول سید النسب سید بھی ہے، سادات ہے، سید بھی، پیر و مرشد بھی، استاد بھی. مگر اعلی حضرت پہ کتنا فخر کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ پوچھے شاہ علیہ رسول کیا لایا، احمد رضا کو پیش کروں گا، مولا یہ لایا. یہ شاہ علیہ رسول سے پڑھا. اس کے بعد حضرت علامہ شیخ احمد بن دہلان شافعی المکی،
جو مکہ مکرمہ کے علم حدیث کے عالم تھے، حضرت امام دہلان شافعی مسلک کے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان سے علم حدیث کو حاصل کیا۔ شیخ عبد الرحمن سراج مکی، یہ بھی مکہ کے عالم، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی پڑھا۔ اور حضرت علامہ عبدالعلی رامپوری، یہ رامپور کے اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، عبدالعلی صاحب رامپور کے، اعلیٰ حضرت نے ان سے پڑھا۔ اور حضرت علامہ ابو الحسین نوری ماروی، جو اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی بھی ہے مگر اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہے، علم تقسیر کے کچھ قاعدے اعلیٰ حضرت نے ان سے سیکھے اور پڑھے۔ اور شیخ حسین بن صالح، یہاں بھی اب اعلیٰ حضرت کی عظمت دیکھیں، شیخ حسین بن صالح وہ ہے مکہ کے عالم کہ اعلیٰ حضرت نے ان سے پڑھا، یہ ان کے استاد اعلیٰ حضرت کے، مگر ایک موقع وہ آیا کہ اعلیٰ حضرت کے علم کا آفتاب اتنا بلند ہوا کہ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تو شیخ ابو صالح انہیں کھٹیا پہ بٹھاتے تھے اور آپ خود نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت اترتے، کہتے استاد محترم اے شیخ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، تو مجبور ہو کر وہ پکڑ کر جان بوجھ کے زبردستی بٹھاتے اور کہتے اے احمد رضا آپ کا یہی مقام ہے کہ آپ ہم سے بلند بیٹھیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ شیخ ابو صالح نے حدیث کی سند مانگی اعلیٰ حضرت سے، اور اعلیٰ حضرت نے شیخ ابو صالح کو حدیث کی سند بھی دی، یہ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں۔ اب آخری میں ایک غلام قادر بیگ بھی اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، مگر یہ غلام قادر بیگ وہ نہیں ہے جو غلام احمد قادیانی کے بھائی ہے، نام ملتے جلتے دکھے، انہوں نے پہلے بھائی بنا دیا اس کو، اب بھائی بنا کے پھر غلط کا استاد بنا دیا۔ یہ غلام قادر بیگ کون تھے میں بتاتا ہوں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کوئی بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھائی، ابتدائی صرف نو کی کچھ کتابیں پڑھائی، مگر ایک مقام وہ آیا کہ جب ان کے مسائل رک جاتے، اٹک جاتے تو یہ اعلیٰ حضرت سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے۔ ایک مناظرہ کر رہے ہیں ایک جگہ بدعقیدوں سے، اور مناظرے کا عنوان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، اور دلیل میں صرف قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں گی، حدیث نہیں۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کیا، کہا کہ صاحبزادے ایسی کون سی جائے پناہ ہے کہ جہاں ہم پناہ حاصل کریں سوائے آپ کے، آپ ہمیں دلیل دیجئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کے سوال پر پوری ایک کتاب لکھی، اور اسی کتاب میں بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارا مواد ہے، مگر اسی کتاب میں ان کے زندگی کے حالات بھی کچھ مختصر لکھے۔ آئیے دیکھیے وہ کتاب یہ ہے، اس کتاب کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین۔ یہ اپنے استاد کے کہنے پر اعلیٰ حضرت نے لکھی، اسی میں غلام قادر بیگ کا کچھ تعارف پیش کیا گیا۔ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے حضرت مرزا غلام قادر بیگ، ان کا نام ہے غلام قادر بیگ اور اس کا نام ہے مرزا غلام قادر بیگ، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ لال دروازہ منگیرا۔ اب یہاں وہ خط لکھتے ہیں پہلے کہ حضرت اقدس دامہ ذلہم، یہاں وہابیہ نے ایک تازہ شگوفہ کا اظہار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل المرسلین ہونے کا انکار کیا۔ پھر ان کا پورا سوال ہے، حاشیے میں نیچے ان کا جو ہے کچھ حالات لکھے، دیکھیے کیا لکھے۔ کہتے ہیں مسئلہ دریافت کرنے والے بزرگ مولانا حکیم مرزا غلام قادر بیگ بریلوی ابن مرزا حسن جان بیگ لکھنوی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ابتدائی اساتذہ اکرام میں سے ہے۔ آپ 25 جولائی 1827 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے، وہ قادیان میں پیدا ہوا، یہ لکھنؤ میں ہوئے، زمین آسمان کا فرق۔ والد ماجد لکھنؤ سے بریلی آ گئے اور قلعہ نیز جامع مسجد بریلی میں مستقل قیام فرمایا۔ آپ کا یہ مکان ابھی تک بریلی میں موجود ہے۔ آپ کا خاندان ایران سے ہندوستان آیا اور مغل حکومت میں فوجی فرائض سر انجام دینے لگا۔ انہیں مرزا اور بیگ جیسے خطابات دیے گئے، ان کا نام مرزا نہیں تھا، یہ جو ہے خطاب دیے گئے، اس زمانے میں خطاب تھا یہ۔ مرزا غلام قادر بیگ کے بھائی مرزا مطیع اللہ بیگ جب جامع مسجد بریلوی کے متولی بنے تو آپ نے اعلان کیا کہ اب مسجد کے قریب امام باڑے پر سیاہ جھنڈا اور علم نہیں لہرائیں گا۔ شیعوں کا باڑا تھا مسجد کے بازو، کالے جھنڈے لگاتے تھے، تو ان کے بھائی نے کہا اب یہ مسجد کا متولی میں ہوں، یہ بازو میں باڑا ہے، یہاں کالے جھنڈے اب نہیں چلیں گے۔ بتائیے یہ غلام احمد قادیانی والے تھے کہ یہ سنی لوگ تھے؟ صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔
تو بہرحال پھر آگے لکھتے ہیں اس بات پر سارے ہندوستان کے شیعہ احتجاج کرنے لگے، مگر اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان نے حنفی فقہ کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ سنی مسجد کی ملحقہ عمارت پر مسجد کے متولی کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا فعل سامنے نہیں لایا جا سکتا جس کی متولی اجازت نہ دے۔ بہرحال کل ملا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزا غلام قادر بیگ اور ہے، غلام محمد قادیانی کا بھائی اور ہے، نہ وہ عالم تھا، نہ اس نے پڑھایا، نہ اعلیٰ حضرت نے اس کی صورت دیکھی۔ اگر رب نواز حنفی میں ہمت ہو اور غیر مقلدین میں ہمت ہو تو یہ ثابت